اسی لیے صلاح الدین ایوبی اللہ رب العزت ان کے قبر کو منور کر دے، اللہ رب العزت انہیں جنت میں اونچا مرتبہ دے، انہوں نے جب بیت المقدس کو فتح کیا 25 سال کے بعد، یہ مرد مجاہد جس نے اپنا اوڑھنا بھیچونا گفا مٹی اور پتھروں کو بنایا، جب اس نے وہ فیصلہ کن معرکہ جیتا جس میں اس نے بیت المقدس کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ایسی شخصیت یہ کہا کرتی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مسلمانوں کو نیند آ جائے اور بیت المقدس میں یہود و نصارہ بیٹھے ہیں، ابھی 90 سال ہو گئے، 90 سال سے یہود و نصارہ بیت المقدس کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ 90 سال تک ان کے پاس تھا ان کے زمانے میں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سو جائیں؟ تو 25 سال کی مسلسل لڑائی جو چل رہی تھی، صلاح الدین ایوبی نے لڑائی کو جیتا۔ اس کے بعد جب مال غنیمت ہاتھ میں آیا تو مال غنیمت کی 2 قسمیں کی، اسے 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصہ مجاہدین جو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اپنی زندگی کو تش دیے تھے ان کے صرف کر دیا، ان کے حوالے کر دیا، ان پر صرف کر دیا، اور ایک حصہ مال کا، اب تصور کریں مال غنیمت کافی بڑی رقم ہوتی ہے، ایک حصہ مال کا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کن لوگوں پر صرف کیا؟ ان مدارس پر صرف کیا جسے نظام الملک جیسے وزیر نے قائم کیے۔ نظام الملک صلاح الدین ایوبی سے پہلے ایک زبردست وزیر گزرے ہیں جنہوں نے مدرسوں کا ایک سلسلہ بنایا، لگ بھگ 18 سے 19 مدرسے بنائے جو پورے عالم اسلامی میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان مدارس سے کون نکلے عزیز دوستو؟ ان مدارس سے امام غزالی نکلے، ان مدارس سے امام نووی نکلے، ان مدارس سے بڑے بڑے علماء نکلے، انہی مدارس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ درس دیا کرتے تھے، انہی مدارس میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے۔ ابن کثیر آپ نام لیجئے عالم کا اور فوراً اس کا تعلق دیکھیں ان مدارس سے۔ ان مدارس کو کہا جاتا ہے المدارس النظامیہ۔ تو یہ مدارس کے طلباء اور یہ مدارس کے معلمین، یہ مدارس کے استاذین پر انہوں نے اس مال کو تش دیا، کہا کہ ان پر یہ مال صرف ہوگا، کیونکہ یہی اصل لوگ دین کے حامی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو بیت المقدس ہم سے چھوڑ کر 90 سال تک ان کے پاس رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری قوم میں علم جاننے والے، علم کی نشر و اشاعت تقریباً ناپید ہو گئی۔ اس وجہ سے ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے جنہوں نے یہ ویسٹرن سیولائزیشن کا جو حملہ ہوا اسے روک نہیں پائے۔ تو اہل علم، دین والے، کتاب و سنت جاننے والوں کا ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کے امت زندہ رہے گی۔ عزیز دوستو، علم جہاد ہے، ایک قسم کا جہاد ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خرچ کیا اور اس کے بعد علماء بنے، تو اس کے بعد دشمن نے کبھی بھی بیت المقدس کے طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھی، یہاں تک کہ یہ دور آیا جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کوئی صلاح الدین ایوبی دوبارہ نکالے جو بیت المقدس کو ان شیطانوں کے شکنجوں سے نکال لائے۔ عزیز دوستو، میں آپ کو یہ اہمیت بتا رہا تھا کہ کس ڈھنگ سے صلاح الدین ایوبی نے اپنا مال صرف کیا علم سکھانے اور سیکھنے والوں پر۔ اور یہ جو مدارس کا ذکر میں نے کیا، یہ مدارس صرف اور صرف حکومتیں چلایا کرتی تھی، اور یہاں پر طلباء کو، استاذوں کو ہر قسم کی سہولتیں ملتی تھی، اور جیسے ہی پڑھ کر جاتے معاشرے میں ان کی عزت ہوتی تھی۔